اسے دوم پس انداز۔ طویل اور کشادہ برآمدہ میں ایک بلند رومی پیل پایا سے ٹیک لگائے فرش پر اکڑوں بیٹھے سامان کی فہرست بناتے ہوئے تھکے ماندے سیکرٹری ڈسٹرکٹ بورڈ نے حیرت اور حسرت سے مغلوب ہو کر کہا، زندگی ہو تو ایسی، ہمارا جینا بھی کوئی جینا ہے۔ پیدا نہ ہوتے تو کسی کو خبر تک نہ ہوتی، پیدا ہوئے تو گویا کون سا فرق پڑ گیا۔ دیوار کے ساتھ دور تک اوپر تلے سامان چنا ہوا تھا، کیبن ٹرنک، ساگوانی صندوق، کشمیری یخدان، چمڑے کے بیگ اور لکڑی کے کھوکھے۔ بارے سفر میں بوریا بھی تھا، مگر اس میں نرم ترکستانی غالیچے نیم کے پتوں سمیت لپٹے ہوئے تھے۔ سامان کیا ہے، گویا بھانمتی کا پٹارا یا عمروں کی زنبیل۔ اسے کھولا تو سوغات اور مصنوعات کی نمائش لگ گئی۔ ترشا ہوا شیشہ، ڈھلی ہوئی چاندی، زیبائشی مرقع، آرائشی مجسمے، سیتل پاٹی پر بنی ہوئی جاپانی سینریاں، یورپی روغنی نقاشی، آبدار تلواریں، بدرنگ ڈھالیں، توڑے دار بندوقیں، مغرب کی پوستینیں اور مشرق کے قالین، چینی مٹی کے برتنوں میں ایک نیل گوں اور ٹھوس روسی ڈنر سیٹ کی کشتیاں، اور ڈونگے اس جہازی قالب کے تھے کہ ان پر بادبان لگانے تو بحری بیڑا تیار ہو جائے۔ یہ سامان نہ جہیز ہے اور نہ خراج، یہ تو ملک الموت کا مال غنیمت ہے۔ رحیم بخش بوچا کی نگرانی میں 2-3 پیشکار کئی دن تک سامان کی فہرست بنانے میں لگے رہے۔ ایک وقت میں ایک نگ کو لیتے اور اس میں سلیقہ سے تہبتے اشیاء کو ایک ایک کر کے نکالتے، جوہری کی طرف رکھتے اور تفصیل فہرست میں اور تحقیق قوسین میں درج کر لیتے۔ دستاویزات تعلیمی، اسناد و سرٹیفکیٹ حاز کیمبرج، دستاویزات سرکاری مشمولہ فرمان شاہی دستخطی جارج پنجم، تمغہ جات اعزازی فلزئی، کتابچہ دربارہ آداب زیب تنی تمغہ جات۔ سامان میں ایک ریشمی خریطہ بھی تھا۔ اس نکاح نامہ پر خطبہ مسنونہ عربی میں چھپا ہوا تھا، قواعد فارسی میں درج شدہ اور دستخط انگریزی میں ثبت تھے۔ نکاح کے گواہ اور وکیل بیشتر وائسرائے کے مجلس عاملہ کے رکن تھے یا اسی مرتبہ کے مشہور شہری۔ سامان میں ایک مٹیا رنگ کی تصویر بھی تھی۔ نو تعمیر نئی دہلی کے جدید بنگلہ کے بیل منڈے پر پورچ کے سامنے رولر پھرے مسطح سبززار میں کرسی پر ڈاکٹر ایل کے حیدر بیٹھے ہیں، پاس ہی مسز اسٹیفنی حیدر کھڑی ہیں۔ دونوں کے درمیان 5-6 برس کی ایک بچی ہے جس کا نام برلن کی نونیال اور کہوٹہ کی دودھیال کی دوغلی روایات کے مطابق ڈورتھی ایگنس فاطمہ حیدر ہے۔ سامان کی فہرست اور فہرست کی نقلیں بنانے میں کوئی 2-4 ہفتے لگے اور کئی دستہ کاغذ صرف ہوا۔ کہاں وہ دن کہ یہ سامان نئی دلی کے بنگلہ میں عہد اور خوشحالی اور علی گڑھ کی پھوس والی کوٹھی میں درویشی اور بے رغبتی کا عینی گواہ تھا۔ کہاں یہ دن کہ ڈاکٹر حیدر کے انتقال کے برسوں کے بعد یہ سامان میری سرکاری رہائش گاہ کے برآمدہ میں لاتعلق اجنبی عملہ کے ہاتھوں میں فہرست مال منقولہ و متروکہ کا مستعملہ ہو کر رہ گیا تھا۔ سامان کا مالک پر نظر تھا اور شاکر، سامان کی وارث بیوہ ہے اور بے نیاز رہی ان دونوں کی بیٹی، تو اس نے بچپن کے چند سالوں کے بعد نہ یہ سامان دیکھا اور نہ یہ بر عظیم، لہٰذا یہ مال متاع ساحل ساحل تک لاہور میں کوپر روڈ پر اب جہاں رائٹرز گلڈ کا دفتر ہے اس سے ملحق رہائشی عمارت کے کمرے میں بند پڑا رہا۔ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات کے صدر ڈاکٹر کے ایل حیدر کو جب میں نے پہلی بار غور سے دیکھا تو وہ بڑے باروب نظر آئے۔ یہ شروع کے دنوں کی بات ہے اور اب اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ میں لڑکپن کی سرحد کے پار زمین بے یاری کا مسافر تھا، جسم دبلا، نرخرا بے قابو، آواز بے سری اور قد لامبا۔ لمبے ہونے کی رفتار یہ تھی کہ ہر 3-4 ماہ کے بعد ٹخنے پائنچوں سے جھانکنے لگتے۔ ادھر ایک عمر رسیدہ، سنجیدہ اور جہاں دیدہ آدمی، ایک فربہ کم گو اور بھاری بھرکم شخصیت، یورپ میں پڑا ہوا اور انگریز حکومت کا مانا ہوا ماہر معاشیات، ہیرس اسٹریٹ کا 4 خانہ کوٹ اور برجس نما +4 پہننے والا شخص جو عید کے روز شلوار قمیض اور مشہدی کلاه و دستار میں نظر آتا۔ ایک سپہر گالف سٹک لے کر بال اٹھانے والے پیش خدمتی کے ساتھ پیدل چلنے والا اور دوسری سپہر جرمن میم کے ہمراہ گھوڑ سواری کرنے والا صاحب۔ بہت سے لوگ جنہیں ڈاکٹر ایل کے حیدر کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا وہ انہیں نیرا صاحب سمجھتے تھے۔ انگریز کے زوال کے دنوں میں صاحب کا لفظ اپنی سابقہ عزت کھو کر صرف ایک بھپتی بن گیا تھا۔ وہ لوگ جن کو صاحب کی شکل نظر آتے ہی سام سونگ جاتا تھا ان کی اولاد صاحبوں کو دیکھ کر زیر لب تبسم فرمانے لگتے۔ رائج الوقت اصطلاح کے مطابق جو دیسی انگریز پرست تھا وہ 2D، جو انگریز دوست تھا وہ صاحب، جو پانی کی جگہ کاغذ استعمال کرے وہ نیرا صاحب۔ صاحب لوگ کی ایک پہچان یہ تھی کہ وہ کوٹھی میں رہا کرتے تھے۔
کوٹھی کے پھاٹک اور عمارت کے درمیان پانی کی شکل کا ہرا بھرا سبزہ ہوتا تھا، جس کے ایک طرف سے ادکٹی بجری کی سڑک پوچھ میں داخل ہوتی تھی اور دوسری طرف سے بے نیل مرام واپس چلی جاتی۔ کوٹھی عام طور پر گہری خاموشی میں ڈوبی ہوتی۔ عمارت یوں لگتی جیسے ایک مہر سکوت جو کسی نے اس کے تہہ زمین پر ثبت کر دی ہو۔ اس خاموشی کو مقررہ اوقات پر انگریزی اردو کے مخلوط جملے اور مشرق کی اینٹ اور مغرب کے گارے سے بنے ہوئے بچے توڑا کرتے۔ ڈاکٹر ایل کے حیدر کی کوٹھی میں خاموشی قدر زیادہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور اسٹیفنی دونوں خاموش طبع اور کم آمیز تھے۔ جملہ اولاد ایک بچی پر مشتمل تھی جسے 5 سال کی عمر میں انہوں نے شملہ بھیج دیا اور 10 سال کی عمر میں انگلستان۔ شملہ کانوینٹ میں داخل ہونے کے بعد اس بچی کا تعلق ہر اس چیز سے ٹوٹ گیا جو اس کی باپ کی میراث میں مل سکتی تھی: زبان، ملک، روایات اور مذہب۔ البتہ شاہ سواری میں اس نے جلد ہی اتنا نام پیدا کیا کہ ایک ہاتھ میں کپ لی اور دوسرے سے لگام تھامے اس کی تصویر ایک انگریزی روزنامہ میں چھپی۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سرپٹ لندن پہنچ گیا۔ ادھر ڈاکٹر حیدر کی کوٹھی میں خاموشی اور گہری ہو گئی، یہاں تک کہ نئے طلباء انہیں بے اولاد شمار کرتے اور ان کی الگ تھلگ اور بے تعلق زندگی کا سرا اس محرومی سے جوڑ دیتے۔ ایگنس کو انگلستان بھیجتے وقت والدین کا خیال تھا کہ اسے ہر سال بلایا کریں گے یا اس کے پاس جایا کریں گے۔ حالات پر کب کسی نے اپنی مرضی کے مطابق قابو پایا ہے؟ ولایت بھیجنے کے بعد وہ کوسوں دور بچی سے سالوں دور ہوتے چلے گئے۔ دوسری عالمی جنگ ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ برطانوی ہند کی حکومت نے شاہی زرعی کمیشن کے ذریعے ڈاکٹر ایل کے حیدر کی خدمات علی گڑھ سے مستعار لیں۔ یہ غالباً 1926 کی بات ہے۔ خیال تھا کہ وہ 2 سال میں واپس آ جائیں گے۔ حالات کروٹ لیتے رہے، واقعات رونما ہوتے رہے، واپسی کا خیال سال بسال باطل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہیں 11 برس تک واپس لوٹنے کی فرصت نہ مل سکی۔ ایک کمیشن کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا اور ماہ بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی رکنیت یوں ملی جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ان دنوں برطانوی ہند میں سرکاری عہدہ کے ساتھ انعام و کرام بہت ہوا کرتا تھا۔ عہدیدار کا نصف روب بلحاظ اختیارات ہوتا تھا اور نصف بلحاظ مواجب۔ زمانہ سستا، تنخواہ وافر، خاندان مختصر، اخراجات محدود، بیگم رئیس مگر سادہ۔ ان حالات میں بچت لازم تھی جسے معاشیات کے استاد نے بیج سمجھ کر زرخیز زمین میں بو دیا۔ فصل بہت اچھی ہوئی مگر برداشت کے وقت جاپانی فوجیں آ گئیں اور پٹائی میں انہیں بھی حصہ دار بننا پڑا۔ شاہی زرعی کمیشن کے اندازے بڑے شاہانہ تھے۔ تھوڑا سا کتابی کام کرنے کے بعد اس کے اراکین ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ موقع پر زراعت کا جائزہ لینا چاہتے تھے، قصہ زمین برسر زمین۔ ان کے سفر کے لیے ایک اسپیشل ٹرین چلائی گئی جس کے سفید رنگ کے ڈبے ایک کالے بھجنگ شور مچاتے، پتھر کا کوئلہ پھانکتے، دھواں چھوڑتے انجن سے اسی رشتہ میں منسلک تھے جو سفید فام برطانوی اور سیاہ فام برطانوی ہند کے درمیان قائم تھی۔ حاکم و محکوم میں یہ سفیدی اور سیاہی کا فرق پوست کے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ سورج کی گردش کی بنا پر تھا۔ ان دنوں سورج نہ امپیریل برطانیہ میں غروب ہوتا تھا اور نہ کلونیل ہند پر طلوع ہوتا۔ وہاں خوشحالی کا دن چڑھا ہوا تھا اور یہاں قحط کی رات تھی۔ شاہی زرعی کمیشن کے ذمہ یہ کام لگا تھا کہ وہ قحط کو دور کرنے کے لیے تجاویز پیش کرے۔ ان تجاویز کی تلاش میں کمیشن کا ہر ممبر اپنے 8 پہیوں اور 4 کمروں والے سیلون میں بیٹھا بر عظیم کی وسعتوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ ریل جگہ جگہ ٹھہرتی اور ممبر سہج کر وہاں کی زراعت کے مسائل اور وسائل کا جائزہ لیتے۔ ریل آخری اسٹیشن پر جا رکی تو راہ آہن کے خانہ بدوشوں کو سفر میں 1 سال بیت چکا تھا۔ اس مرحلہ پر کمیشن کے ممبر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک بلاد مغرب میں زرعی ترقی کے مشاہدے کے لیے بھیجا گیا اور دوسرے کو عرض مشرق میں زرعی پسماندگی کے مطالعے کا کام تفویض ہوا۔ اس سفر میں ڈاکٹر کے ایل حیدر کا منہ طرف قبلہ شریف کے تھا۔ عارضی کمیشن ختم ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مستقل کمیشن کی میعادی رکنیت پر فائز ہوئے اور اسپیشل ریل گاڑی کا سفید ڈبہ چھوڑ کر ایک خوشنما بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ یہ عالمی کساد بازاری اور بے روزگاری کا زمانہ تھا۔ اس دور بے امان کا دلخراش ذکر تاریخ اور معاشیات کی کتابوں کے علاوہ اخباروں اور شعروں میں بھی محفوظ ہے۔ اخبارات میں گاہے BA پاس روزگار کی خودکشی یا بوٹ پالش کرنے کی خبر شائع ہوتی۔ مشاعروں میں محروم نوجوانوں کی ترجمانی ٹیپ کے اس مصرع سے ہوتی: اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بے روزگاری کے ان دنوں میں ڈاکٹر ایل کے حیدر برطانوی ہند کی مرکزی پبلک سروس کمیشن کے واحد مسلمان ممبر تھے۔ دوسری اعلیٰ ملازمتوں کے علاوہ وہ نو آبادیاتی دور میں خدمت گزاری کی معراج یعنی ICS کے امیدواروں کے انٹرویو لیا کرتے تھے۔ چونکہ رو رعایت کے قائل نہ تھے اور سفارش سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا وہ اس عہدہ کے لیے نہایت موزوں تھے۔ تاہم عہدہ ان کے لیے موزوں ثابت نہ ہوا۔ بہت سے بے ہنر سفارشی اور بارسوخ سازشی نا امید ہو کر ناراض ہو گئے۔
لوگوں نے طرح طرح کی باتیں ان سے منسوخ کر دیں۔ ایک افواہ کے مطابق کمیشن نے مسلمان ممبر کی موجودگی میں امیدواروں کو عید کے دن انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ ایک روایات کے مطابق خواجہ حسن نظامی نے منادی کے روزنامچہ میں ان کے پرزے اڑا دیے۔ کہنے والوں کا کہنا تھا کہ تعلیم کے لیے جس طالب علم کو انگلستان بھیجا وہ بٹھوار کا کریم حیدر لودھی تھا، مگر وہاں سے جو صاحب بہادر واپس آئے وہ ڈاکٹر ایل کے حیدر کہلواتے ہیں۔ نئی دلی سے جو خبریں وقتاً فوقتاً علی گڑھ پہنچتی انہیں قیاس آرائیوں کی بنیاد بنا کر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ رکنیت کی میعاد ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو نائٹ ہوڈ یعنی سر کا خطاب ملے گا اور وہ مرکزی پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین یا وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن میں بن جائیں گے۔ 10 سال پہلے قائم ہونے والی شاہی زرعی کمیشن کے اسکاچ صدر کا تقرر برطانوی ہند کے وائسرائے کی حیثیت سے ہو چکا تھا یا اس کی نامزدگی کی خبر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ان صاحب سے ذاتی تعلقات ریل گاڑی میں استوار ہو چکے تھے جس میں وہ سال بھر تک باہم شریک سفر تھے۔ تاہم ایک دن ڈاکٹر ایل کے حیدر خاموشی اور خوشی سے رئیس شعبہ معاشیات مسلم یونیورسٹی کی حیثیت سے علی گڑھ واپس آ گئے۔ ظرف اتنا بڑا کہ نئی دلی اس میں سما گئی تو چھلکا نہیں، اور علی گڑھ کی مدرسی ملی تو بھی شکر سے لبریز رہا۔ واپسی کے بعد ایک سوال فطری طور پر پیدا ہوا، کیا ایک شخص ایسے عہدوں پر فائز رہنے کے بعد جو ذمہ داریوں کے حساب سے گراں بار، مشاہرے کے اعتبار سے گراں قدر اور دائرہ کار کے لحاظ سے بر عظیم کی وسعتوں پر پھیلے ہوئے تھے، چندہ سے چلنے والی جامعہ کے ایک شعبہ تدریس کا مختصر کائنات پر کان لے سکتا ہے، یا وہ احساس برتری اور یاد ماضی میں ایسا الجھ جائے گا کہ اس کی الجھن دوسروں کے لیے تفریح اور عبرت کا سامان پیدا کرے گی؟ یہ سوال ایک خدشہ تھا جسے ڈاکٹر ایل کے حیدر کے رویے نے پنپنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مسلم یونیورسٹی میں ڈاکٹر ایل کے حیدر کو رہائش کے لیے ایک پھوس والا بنگلہ ملا۔ سامنے لان تھا، شمال میں شاگرد پیشہ اور باقی دو طرف جھاڑ جھنکار۔ بنگلہ اور شاگرد پیشہ، جو ان دنوں خاصی اچھی کالونی ہوا کرتی تھی، کے درمیان گھنے درختوں کا سایہ میں گھوڑوں کے لیے چوبی کٹہرے بنے ہوئے تھے۔ تھوڑے سے فاصلہ پر ایک پکا استبل تھا۔ ایک مدت تک وہاں سواری کے 2-3 جانور بندھے رہتے تھے۔ گرمیوں میں جب بہت سے ساتھی پہاڑوں کا رخ کرتے، ڈاکٹر ایل کے حیدر کے پنکھا جھلا کرتے اور کھدر کا موٹا کرتا پہن لیتے کہ وہ پسینہ چوس لیتا ہے۔ جو لوگ پہاڑ پر نہ جاتے وہ گھر کو خسخانہ بنا لیتے۔ یہ اہتمام بھی ڈاکٹر صاحب کو پسند نہ تھا۔ البتہ استبل میں برف کی سیلیں باقاعدگی سے لگائی جاتی تاکہ بے زبان جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ سردیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ استبل سے ذرا فاصلہ پر برگد تلے لکڑی کے 2-4 گدے پڑے ہوتے۔ ڈاکٹر ایل کے حیدر صبح سویرے کلہاڑی لے کر لکڑی پھاڑنے کی ورزش کیا کرتے۔ چھپٹیاں ملازموں کے حصے میں آتی تاکہ وہ آگ تاپ سکیں اور چولہا گرم سکیں۔ صاحب بہادر کے حصے میں صرف وہ صحت مند خوشی آتی جو مسامات سے پسینہ کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ ڈاکٹر ایل کے حیدر ایک نیک دل اور سادہ لکڑہارے تھے۔ حیدر صاحب کے جہاں جو کھانا دونوں میاں بیوی کے لیے پکایا جاتا وہی ان کے تمام ملازمین میں تقسیم ہوتا جو تنہا ماہ خوراک پر ملازم تھے۔ ان کا سفید ریش باتمیز خانسامہ ہمیشہ دھوبی کے دھلے کلف لگے اجلے کپڑے پہنا کرتا۔ باورچی خانہ کا بیشتر کام اس کے نائب کے سپرد تھا۔ وہ ہنڈیا کو دم دیتا اور فارغ ہو کر بٹلر بن جاتا۔ گھر کی چابیاں بھی اسی کے پاس رہتی، حساب وہی رکھتا۔ دوسرے ملازمین پر بھی اسے اختیار حاصل تھا۔ عہد مولیہ کے خانسامہ کی ایک گھریلو صورت۔ حیدر صاحب نوکر کو آواز دینے کے خلاف تھے، وہ خود وقت پر حاضر ہو جاتا یا اس وقت تک صاحب صبر سے کام لیتے اور انتظار کھینچتے۔ مسز ٹفنی حیدر البتہ ملازم کو بلانے کے لیے آہستہ آہستہ 2 بار پکارا کرتیں، خدمتگار، خدمتگار۔ مسز حیدر جرمنی کے ایک رئیس گھرانہ کی بڑی شائستہ خاتون تھیں۔ حیا ان کے چہروں پر یوں چھائی رہتی جیسے کوئی بات چھپا رہی ہوں اور وہ چھپتی نہ ہو۔ انہی دنوں علی گڑھ میں ایک نوجوان انگریز میم کا اضافہ ہوا۔ اس کے آتے ہی سرگوشیوں اور افواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ خوش شکل اور خوبصورت ضرور تھی مگر اسے خوش اتوار اور خوبصورت کہنا مبالغہ ہوگا۔ محترمہ نے اپنا گھر برباد کیا اور دوسروں کا بھی۔ میاں نے ان جوانی میں ان حرکتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اور آج کل یہ بیچ بڑھاپے کے بچوں پیر شبت پر عمل کر رہی ہیں۔ مسز حیدر علی گڑھ میں ہمیشہ کھلے اور لمبے کپڑے پہنتی تھیں اور سر کبھی ہیڈ سے ڈھکا رہتا کبھی اسکارف سے بندھا ہوتا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی بھڑکیلے رنگ چست لباس یا لپسٹک استعمال کرتے دیکھا ہو۔ ایک بار میں نے ان کی تصویر لینی چاہی۔ وہ ان دنوں انگلستان کی سفوک کاؤنٹی میں ایک 70 سالہ بوڑھا بیوہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھیں۔ کہنے لگی مجھے تیار ہو لینے دو۔ یوں کھلے بالوں تصویر اترواتے مجھے شرم آتی ہے۔ پھر وہ اندر گئیں، ایک ہیڈ پہن کر کاٹیج کے پچھلے صحن میں امرود کے درخت کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ مہینہ میں 3-4 بار نمبر 4 ذکاءاللہ روڈ کے پردے والے صحن کے دروازے پر گالف سٹک سے کھٹکھٹانے کے بعد مسز حیدر دروازے میں کھڑی ہو کر باریک آواز اور بدیسی لہجہ میں کہتیں، بیگم شیخ عطا اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟
ان کے لیے حسب خواہش دفتری کرسی بچھائی جاتی، عام طور پر صحن میں اور گاہے باورچی خانہ میں۔ آفس چیئر پر بیٹھ کر جب وہ توے سے روٹی اتارنے کی مشق کرتیں تو بے حد سنجیدہ ہوتیں۔ تجربہ ناکام ہو جاتا تو وہ اپنی اناڑی پن پر دیر تک کھلکھلا کر بچوں کی طرح ہنستی رہتیں۔ باورچی خانہ میں گفتگو کا موضوع مختلف دیسی کھانے پکانے کی ترکیب ہوا کرتی، جسے وہ اکثر لکھ لیتیں۔ صحن میں جب فراغت سے نشست ہوتی تو وہ سادہ گھریلو باتیں کرتی، جن میں ڈور تھی۔ ایگنس فاطمہ حیدر کا ذکر بار بار ہوتا، جسے وہ پیار سے اکی کہتی تھیں۔ ایگنس میری ہم عمر تھی اور مجھے سال بسال بڑے ہوتے دیکھ کر وہ اندازہ لگایا کرتی کہ اب انگلستان میں ایگنس کتنی بڑی ہو چکی ہوگی۔ وہی کلکتہ کے کابلی والا کی ٹیگور بانی۔ ایک دن مسز حیدر نے دو پردہ دار سہیلیوں کو دعوت پر بلایا اور دوسرے دن ان کے چھوٹے بچوں کی علیحدہ دعوت کی۔ پہلے روز کھانے میں اٹلی سے آئی ہوئی میکرونی بھی تھی، جسے مسز حیدر نے بڑے شوق سے خود پکایا اور اشراف کے ساتھ کھلایا۔ کھانے والوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن گھر پہنچ کر صاف اقرار کیا کہ کچھ مقدار پلیٹ میں اور ڈال دی جاتی تو عین ممکن ہے کہ جی خراب ہوتا اور متلی آ جاتی۔ دوسرے دن کی دعوت میں ایک بچے نے معصومیت کے ساتھ پوچھا، آنٹی آپ نے کل میری امی کو کیا کھلایا تھا؟ وہ کہتی تھیں، اور بچے نے اسی طرح بے دھڑک سچ بول دیا جسے تمام بچے سچ بولتے آئے ہیں۔ جب بچے سچ بولنا چھوڑ دیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ لوگ ناحق آثار قیامت کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ احباب کے مختصر حلقہ میں سال بسال ایگنس کے ایک اور جماعت پاس کر لینے کی خبری سنائی جاتی، یہاں تک کہ اس نے ادبیات، باستانی اور یونان اور روم میں ڈگری حاصل کر لی۔ اب وہ 6-7 زبانوں کی ماہر تھی۔ ایک زمانہ میں ڈاکٹر حیدر کی خواہش تھی کہ فاطمہ زبان شناس کی حیثیت حاصل کر لے اور لیگ آف نیشنز جیسے ادارے میں مترجم بن جائے، لیکن جب اس خواہش کے پورا کرنے کا وقت آیا تو لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی اور دوسری جنگ عظیم کسی طور ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ اکی نے 2 بار ثانوی جماعتوں میں داخلہ لیا اور سائنس کا کورس پورا کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخل ہو گئی۔ چند سال اور گزرے اور وہ لیڈی ڈاکٹر بن گئی۔ تعلیم کا یہ ولایتی دور کم و بیش ایک دہائی پر مشتمل تھا۔ یہ والدین اور اکلوتی پردیسی بیٹی کی جدائی کے 10 سال تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے ان دنوں جب لڑنے کے لیے اتحادیوں میں سے صرف ایک اتحادی تنہا باقی رہ گیا تھا اور لیفٹ وافے نے مشق ستم کے لیے لندن کا انتخاب کیا تھا، ڈاکٹر ایل کے حیدر کے ذکاء اللہ روڈ کے پھیرے بڑھ گئے۔ یوں وہ ہفتہ میں 2-3 بار آ نکلتے، مگر ان دنوں یہ معمول روزانہ میں تبدیل ہو گیا۔ سوکھی گھاس کے اس گھنجے کے تمے جو ہمارے اور پروفیسر غلام سرور کے گھر کے درمیان واقع تھا، وہ مونڈے یا ڈیک چیئر پر بیٹھ جاتے اور دیر تک دوستوں سے گفتگو کرتے رہتے۔ شام پڑتی تو BBC کی خبریں سنتے اور بوجھل قدموں سے اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ڈاکٹر ایل کے حیدر کے پاس انہیں ایام میں ریڈیو نہیں تھا۔ وہ اپنا قیمتی مگر اذکار رفتہ ریڈیو تحفہ میں دے چکے تھے اور انہیں خریدنے کے روادار نہ تھے۔ جنگ کا زور کم ہوا تو مسز حیدر نے یہ راز افشا کیا کہ ان دنوں حیدر صاحب گھر پر ریڈیو رکھنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر کس دل سے اپنے گھر کے محفوظ مگر اداس ماحول میں اس وحشت کی تازہ ریڈیائی تفصیل سن سکتا ہوں جو ایک ایسے شہر پر برس رہی ہے جہاں میری اکلوتی کمسن بچی تنہا رہتی ہے۔ لوگ تھے کہ ڈاکٹر ایل کے حیدر کو پتھر دل کا آدمی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ عام زندگی میں جذبات کی نمائش سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ ضبط اور ضابطہ کے آدمی تھے اور قول و فعل کے مرد باصول، ایسے کہ اپنی نظروں میں سبکسار ہونے کو سب سے بڑی سبکی سمجھتے تھے۔ وہ منافقت کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جانتے تھے اور جب اسے عام ہوتے دیکھا تو اپنے خول میں سمٹ کر رہ گئے۔ مسلم یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر کی دنیا داری کو دیکھا تو اپنے شعبہ تدریس کے کالب میں سکڑ کر رہ گئے۔ کچھ پروفیسر جبری فارغ کیے گئے، دوسرے ان کے سائے سے ڈرتے تھے۔ ڈاکٹر حیدر نے اٹھ کر الوداعی تقریر کر ڈالی۔ جنگ ختم ہوئی تو ایک روز اپنے احباب کی مختصر محفل میں اس کے دور رس اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، یوں لگتا ہے جیسے دوسری عالمی جنگ فرد کی دولت کے خلاف جنگ تھی۔ پھر مسکرائے اور کہا، ثبوت کے طور پر میری مثال کو لیجیے گا۔ ہانگ کانگ پر قبضہ کرنے سے پہلے جاپانیوں نے شہر کے ایک سلسلہ آب رسانی کو بمباری سے تباہ کر دیا، کیونکہ اس نظام کی سرمایہ کاری میں کچھ میرا بھی تھا۔ سنگاپور فتح ہوا تو شہر کا بجلی گھر بھی تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کے حصص میں نے بھی خرید رکھے تھے۔ رنگون انگریزوں کے ہاتھ سے گیا تو میرے ہاتھ سے وہ رقم بھی گئی جو میں نے وہاں کی چند کمپنیوں میں لگا رکھی تھی۔ پھر سنجیدہ ہو گئے اور بولے، جس تجربہ سے میں دوچار ہوا اس نے سود و زیاں کا معیار بدل دیا۔ دولت کا نقصان صبر کا نفع ہوتا ہے۔ بلندی کی طرف ہلکے پھلکے ہو کر پرواز کرنے کا نام صبر ہے۔ دولت ایک بوجھ ہے، ہر روز کتنے ہی لوگ قارون کی طرح اس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے زمین میں دستے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات بدلی اور کہا، کچھ دعائیں ساری عمر مانگنی چاہیے اور کچھ عمر کے مختلف حصوں میں۔ میں تو اب یہی دعا کرتا ہوں کہ خدایا اگر لمبی عمر دے تو بڑھاپا خوشگوار دینا۔ اس کے بعد وہ مسکرائے۔
ان کی مسکراہٹ ہمیشہ شیرخوار بچے کی مسکراہٹ ہوتی تھی، معصوم، بے اختیار اور لمحاتی۔ 1940-47 کا تعلیمی سال پروفیسر ایل کے حیدر کی مشغولی عمر کا آخری سال اور ایم اے معاشیات میں میرا پہلا سال تھا۔ وہ کلاس میں اپنے نوٹس کی کاپی لاتے اور بیشتر وقت اس میں سے پڑھتے رہتے، آہستہ مگر پختہ لہجہ میں۔ گاہے سر اٹھاتے اور ذرا سی دیر تشریح کرنے کے بعد سر جھکا لیتے۔ روبتنا کے نچلا نہ بیٹھنے والے شوخ لڑکے بھی ان کے پیریڈ میں پہلو بدلنے سے احتراز کرتے۔ ایک آدھ بار وہ ناراض ہوئے، ناخوشی چہرے پر اس شدت سے نمایاں تھی کہ اسے کسی فکرے یا لفظ کے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ ساری جماعت دم بخود رہ گئی۔ بلڈ پریشر بڑا موذی ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ فراغتی دور کی رہائش کے لیے ڈاکٹر ایل کے حیدر علی گڑھ، نئی دلی یا لندن کا انتخاب کریں گے۔ بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ علی گڑھ میں رہیں گے، جہاں ان کی عمر کا بڑا حصہ گزرا ہے۔ مدت ہوئی کریم حیدر نامی ایک لڑکا پٹھوار کے قصباتی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک روز اسکول جاتے ہوئے وہ کچے دیہی راستہ میں آنے والے مٹی کے ڈلوں کو قدم قدم پر ٹھوکر مار رہا تھا۔ گھوڑے پر سوار ایک انگریز ادھر سے گزرا۔ اس نے گھوڑا روک کر اس لڑکے کو نصیحت کی۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جذبہ کو اظہار کے لیے بہترین موقع فراہم کرے۔ ٹھوکر مارنے کو جی چاہتا ہے تو جاؤ فٹ بال کھیلو۔ وہ لڑکا پڑھنے اور کھیلنے کے لیے ایم او کالج علی گڑھ میں داخل ہوا۔ کالج میں فٹ بال کا کپتان بنا، طلباء کی یونین کا صدر منتخب ہوا، امتحان میں اول آیا، آغا خانی اسکالرشپ ملا، کیمبرج سے ڈاکٹریٹ ملی۔ اب وہ ڈاکٹر ایل کے حیدر کی حیثیت سے ریٹائر ہو رہا تھا اور ایک بار پھر لوگوں کے اندازے اس کے بارے میں غلط ثابت ہوئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نوجوانی میں جہاں 40 برس پہلے چلا تھا، بڑھاپے میں اسی جگہ واپس جا کر رہنا چاہے گا۔ پٹواری مٹی کے ڈلوں کی کشش نہ گئی۔ کہوٹا کے چھوٹے سے قصبہ میں جہاں ان دنوں بجلی تک نہ تھی اور مکان بھی کچے تھے، انہوں نے رہائش کے لیے جگہ حاصل کر لی۔ ایک خوبصورت ویلا مری میں خرید لیا۔ لودھی کریم حیدر اور اسٹیفنی حیدر نے یہ طے کیا کہ وہ گرمیاں مری میں اور سردیاں کہوٹا میں گزارا کریں گے۔ عام طور پر خدا حافظی کا منظر بڑا ہنگامی، جذباتی اور مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ الوداع پرتکلف اور پرتصنع۔ ڈاکٹر ایل کے حیدر تکلفات سے اتنا دور تھے کہ جب بر عظیم کے ماہرین معاشیات کی انجمن کے سالانہ اجلاس کے صدر مقرر ہوئے اور خطبہ استقبالیہ سننے کے بعد خطبہ صدارت کے لیے کھڑے ہوئے تو تقریر کا آغاز الفاظ سے کیا: حضرات، صدارت کے لیے اعزاز کا شکریہ، اب آئیں کام کی باتیں کرتے ہیں۔ اس خطبہ کے آغاز کی طرح ان کی ملازمت کا انجام بھی بے تکلف اور سادہ تھا۔ آخری دن بھی وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آئے اور معمول کے مطابق لنگے بندے انداز میں اپنے نوٹس پڑھے اور گھنٹہ بجنے پر رخصت ہوئے۔ البتہ سپہر کے وقت طلباء اور اساتذہ جمع ہوئے اور گروپ فوٹو لیے گئے۔ ایک 30 برس پرانی کاپی میرے پاس اب تک محفوظ ہے۔ اس میں مہمان خصوصی شعبہ معاشیات کے چپڑاسی اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تصویر کشی کے بعد ڈاکٹر ایل کے حیدر نے دامن جھاڑا اور گھر کی راہ لی۔ وہ سارا ساز و سامان جو سال ہر سال کے بعد رحیم بخش بوچا سیکرٹری ڈسٹرکٹ بورڈ کے سامنے ڈی سی ہاؤس ملتان کے برآمدہ میں پھیلا ہوا تھا، وہ ان کے دامن جھاڑنے پر ہی تو نکلا تھا۔ لیکن یہ ملتان کیسے اور کیوں پہنچا؟ ایک روز ڈاکٹر ایل کے حیدر ریلوے مال گودام پہنچے اور اپنا سامان بک کرایا۔ مال گاڑی کے 2 ڈبوں میں سامان چڑھا، تالے لگے اور مہر بند ویگنوں پر از علی گڑھ تا راولپنڈی کا شناختی پرچہ لگایا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ڈاکٹر صاحب نے قرآن شریف کھولا۔ فال نکلی: اور ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور آدمیوں کے میووں کے نقصانات سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ابا جان سے کہنے لگے: میں اس آزمائش کے لیے بالکل تیار ہوں، میں نے اثاثے سے کہیں زیادہ بڑا ذخیرہ صبر کا جمع کر رکھا ہے۔ سامان بک کیے ہوئے زیادہ سے دن نہ گزرے ہوں گے کہ آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ 1947 کی بات ہے اور اس سال جس پیمانہ پر خوف، بھوک، جان و مال اور میووں کے نقصان سے آزمائش ہوئی، اس کا حال لکھتے لکھتے فرشتوں کی انگلیاں تھک گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کہوٹا پہنچ گئے اور سامان راستہ میں گم ہو گیا۔ جہاں سے سامان بھیجا تھا وہ جگہ ہندوستان میں رہ گئی اور جہاں بھیجا تھا وہ پاکستان میں شامل ہو گئی۔ دریافت کریں تو سرے سے اور یادداشت بھیجیں تو کس مملکت کو؟ انقلابات میں معمولات کو کون پوچھتا ہے؟ کئی مہینے گزر گئے، پھر ایک دن پاکستان کے کسی چھوٹے سے بے نام اسٹیشن کے یارڈ میں مال گاڑی کے 2 لاوارث ڈبے کھڑے ہوئے تھے۔ مہریں سلامت، سامان جوں کا توں، جسے اللہ رکھے، حق بحقدار۔ کہوٹا اور مری کے گھروں کو آباد کیے ابھی چند ماہ گزرے ہوں گے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا پیرس اجلاس شروع ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا اور اس ادارہ کی رکنیت کی پاکستانی درخواست اس میں پیش ہونی تھی۔ اقوام متحدہ کے اس اجلاس کے لیے جو پاکستانی وفد بھیجا گیا، اس میں ڈاکٹر ایل کے حیدر شامل تھے۔ قائد اعظم اور قائد ملت دونوں ان سے واقف تھے۔ آزادی سے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر صاحب کو مسلم لیگ کی معاشی منصوبہ بندی کمیٹی کا رکن بھی مقرر کیا گیا تھا۔
مگر ان حشری دنوں میں سیاسی محاذ پر وہ گمسان کرن پڑا کہ معاشی خاکہ کشی کی طرف توجہ کرنی ممکن ہی نہ تھی۔ یوں بھی ڈاکٹر حیدر جی چھوڑ چکے تھے اور ان میں جوش اور لگن کی کمی تھی۔ عملی زندگی کا بہترین حصہ وہ انگریز انتظامیہ کی خدمت میں صرف کر چکے تھے۔ اعلانیہ تو شاید وہ مسلم لیگ کے ممبر بھی نہ تھے۔ ہنگامی سیاست ان کے معتدل مزاج کے خلاف تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ 1946 کی سرما میں جس دن دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے، اچھو میاں مسلم لیگ کے یومیہ اجرت پر لیے ہوئے سالم تانگہ پر رائے دہندگان کی تلاش کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کی ایک سڑک پر ڈاکٹر ایل کے حیدر کو پیدل جاتے دیکھا تو تانگہ روکا اور پولنگ اسٹیشن تک لے جانے کی پیشکش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے تانگہ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے رائے دہندگی کا حق اپنی خوشی سے استعمال کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں مسلم لیگ سے کسی قسم کی آسائش حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے فرض کی ادائیگی کا محاذہ وصول کیا اور اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ جملہ ختم کیا اور پولنگ اسٹیشن کی طرف قدم مارنے شروع کر دیے۔ اس روز یوں قدمے اور سخن خدمت کے علاوہ انہوں نے مسلم لیگ کا کوئی اور کام شاید ہی کیا ہو۔ تاہم مسلم لیگ نے یاد رکھا کہ وہ جرمن، فرانسیسی اور انگریزی جاننے، سفارتی رکھ رکھاؤ سے واقفیت اور اعلیٰ سطح پر کام کرنے کے تجربہ کی بنا پر اقوام متحدہ کے ایک اہم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لائق ہیں۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ اعتراف سزاواری کے لیے کہوٹہ کی گدڑی بھی چھان پھٹک لیتے تھے۔ پیرس میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا، پاکستان کو ادارہ کی رکنیت مل گئی اور ایک وفد کا ایک رکن بچھڑی بیٹی سے ملنے کے لیے انگلستان چلا گیا، جہاں اسے فالج ہو گیا۔ اسٹیفنی حیدر کو خبر ملی تو وہ بھی بیٹی سے ملنے اور شوہر کی تیمارداری کے لیے انگلستان جانے کی تیاری کرنے لگیں۔ قیمتی سامان بند کر کے ڈاکٹر ایل کے حیدر کے بھائی بیرسٹر حیدر کے یہاں کوپر روڈ لاہور پہنچا دیا اور باقی سامان اسی طرح مری کی کوٹھی میں لگایا چھوڑ کر اس کی چابی بیرسٹر صاحب کے حوالے کر دی۔ ماں بیٹی نے شوہر اور باپ کی 2-3 سال بڑی خدمت کی۔ بالآخر ڈاکٹر حیدر انگلستان میں انتقال کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد بیرسٹر حیدر کا پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ مری کے وائلٹ ویلا کو خالی پڑے 8 سال گزر گئے۔ چھت کا روغن پھیکا پڑتے پڑتے بالکل اتر گیا، دیواروں کی سفیدی اڑ گئی، شیشے چٹخ گئے، لکڑی تڑخ گئی، نالی دار ٹین میں سوراخ ہو گئے، لوہے کی ہر شے زنگ آلود ہو گئی اور باقی سب چیزیں گرد آلود۔ ادھر لاہور میں بیرسٹر مرحوم کے پسماندگان کی حالت بگڑ گئی۔ ایک جوان لڑکے کی بینائی جاتی رہی، ایک جوان لڑکی کے شوہر نے علیحدگی اختیار کر لی، پیسے بھی ختم ہو گئے، گزر اوقات مشکل ہو گئی۔ وہ لوگ چاہتے تو ڈاکٹر ایل کے حیدر کا سامان فروخت کر کے اس مشکل کو آسان کر لیتے، مگر بیرسٹر حیدر کی بیوہ پرانے خیال کی تھی۔ ایسے لوگ زندگی کو ناپائیدار اور نیکی کو پائیدار سمجھتے ہیں۔ اس اثناء میں انگلستان سے ابا جان کے نام ڈاکٹر حیدر کی بیوہ کے خطوط اور نیک خواہشات والے تہواری کارڈ باقاعدگی سے آتے رہے۔ خاوند کی یاد، بیٹی کا حال، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشگوار باتوں کا ذکر۔ میں دیسی کھانوں کی مشق کرتی رہتی ہوں، قاضی یونس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، گلہریوں سے امرودوں پر میری جنگ جاری ہے۔ میں نے اطالوی زبان سیکھنے کے لیے ہفتہ واری کلاس میں داخلہ لے لیا ہے۔ دوسرے ہم جماعتوں کے اوسط میری عمر سے کوئی 40-45 کم ہوگی۔ میں کلاس میں درمیانہ درجہ کی طالب علم شمار ہوتی ہوں۔ اپنی سکنی جائیداد اور منقولہ سامان کا ذکر تو علیحدہ رہا، کبھی بولے سے اس کی طرف اشارہ بھی نہ کیا۔ کوئی 10 سال کے بعد ایک خط اس مضمون کا آیا کہ سامان جو کوپر روڈ پر پڑا ہوا ہے، اگر آپ اسے لندن بھجوا سکیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ چیزیں فاطمہ کو ہماری یاد دلاتی رہیں گی۔ سامان بھیجنے میں کئی دشواریاں تھیں۔ مالک کا انتقال بیرون ملک ہو چکا تھا، جرمن بیوہ پاکستانی شہریت چھوڑ چکی تھیں، بیٹی نے پاکستان دیکھا بھی نہ تھا۔ چاندی کے سامان کی اجازت اسٹیٹ بینک سے لینی تھی اور جملہ سامان کے لیے ضمانت نامہ داخل کرانے کے بعد چیف کنٹرولر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر دفاتر کو واقعہ کی اصلیت، مال کی ملکیت اور بھیجنے والے کے اختیارات کے بارے میں تشفی کرانی ہوگی۔ لیکن ان تمام مراحل سے پہلے ایک کٹھن مرحلہ اس سامان کا حصول تھا۔ کیا مسز حیدر ایک ہوائی ڈاک سے آیا ہوا نجی خط دکھا کر ایک دوست اور ان کا ایک لڑکا یہ تمام سامان ڈاکٹر حیدر کے مرحوم بھائی کے پسماندگان سے حاصل کر سکتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب کی بیوہ سے ڈرتے ڈرتے رابطہ قائم کیا گیا۔ انہوں نے بات سنی اور کہا سو بسم اللہ۔ کرم شاہ ٹرک سے ٹرک لیے اور سامان لاہور سے ملتان پہنچا دیا۔ خط و کتابت کے ذریعے ضمانت دی اور اجازت نامے بنوائے۔ رحیم بخش بوچا نے فہرست بنوائی اور دوبارہ حفاظت سے باندھا۔ ٹرک آئے اور کراچی لے گئے۔ عملہ کے 2 آدمی امرا گئے۔ سامان ٹامس کوک اینڈ سنز کے حوالے کیا گیا۔ کل خرچ موازی 1235 روپے ساتھ آنے۔ چند ہفتوں میں سامان لندن پہنچ گیا۔ 12 نومبر 1959 کا لکھا ہوا شکریہ کا خط فورڈ شائر سے میرے نام آیا، جس کے اختتام پر درج تھا تمہاری بوڑھی آنٹ اسٹیفنی حیدر SH۔ سامان ٹھکانے لگا تو بیرسٹر صاحب کے خاندان کی آزمائش بھی ختم ہو گئی۔
لڑکی کے ناراض اور غائب شوہر کے ترکہ سے کئی مربع زمین کی دریافت ہوئی۔ نابینا بھائیوں نے زمینوں کا انتظام سنبھال لیا۔ مسز حیدر نے مری کی کوٹھی بھی بیرسٹر صاحب کے بچوں کے نام لکھ دی۔ یہ لوگ کرائے کی بوسیدہ کوٹھی چھوڑ کر بہتر جگہ منتقل ہو گئے۔ سنا ہے لڑکی نے حسب منشا نئی شادی بھی کر لی۔ ایک بار میں مسز حیدر کے گھر گیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق لندن سے پہلے 4 نمبر کی بس پکڑی اور پھر آخر میں 2 نمبر کی۔ بس سٹاپ کے چوراہے سے جنوبی سڑک پر تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک وسیع مضافاتی سبززار کے چاروں طرف بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سے 34 نمبر کے دروازے پر دستک دی۔ اس گروندے کا کل رقبہ اس استبل سے کم تھا جس میں کبھی برف کی سلیں لگائی جاتی تھیں۔ مسز حیدر ڈائری کھولے اینک چڑھائے باورچی خانہ میں پلاؤ دم کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ ان کا دم پھولا ہوا تھا۔ پلاؤ پکانے کی آخری مرحلہ کی ہدایات ان کے لیے آخری محرکہ کے مانند تھیں جسے سر کرنے کے لیے وہ خاصی بے حال ہو رہی تھیں۔ اتنے میں گھنٹی بجی اور اکی آ پہنچی۔ ماں کا چہرہ کھل گیا اور آنکھیں روشن ہو گئیں۔ فرد محبت سے ماں کے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلا، بس یوں ہی دیکھے اور نہال ہوئے جا رہی تھیں۔ یہ عمل اتنی دیر جاری رہا کہ پلاؤ کے آخری مرکہ میں انہیں شکست ہو گئی۔ ایگنس باپ کی طرح بھاری، ماں کی طرح لمبی اور مزاج میں دونوں سے مختلف نکلی۔ آواز اونچی اور باتیں مسلسل۔ خوشی کے اظہار کے لیے کبھی کہکہا لگاتی، کبھی چیخ مار دی۔ نچلا بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ جب سے وہ آئی تھی یوں لگتا جیسے کاٹیج میں بھونچال آ گیا۔ وہ چلتے پھرتے کوئی واقعہ سنا رہی تھی، کبھی اس کمرے میں تو کبھی اس کمرے میں، کبھی سیڑھیوں پر تو کبھی بالائی بیڈ روم میں۔ بیان جاری تھا اور ماں کو وہ کہانی باورچی خانہ میں تسلسل سے سنائی دیتی رہی۔ ایک بار وقفہ آ گیا۔ میں سمجھا کہانی ختم ہو گئی ہے یا گلا خشک ہو گیا، مگر ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اس وقت سگریٹ سلگانے یا کش لگانے میں مصروف تھی۔ کھانے کی میز پر جب اس سے گفتگو ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ وہ شور مچا کر اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر وہ خاموش ہو تو کوئی اس کے کانوں میں زور زور سے پکارتا ہے، تم ڈورتھی ایگنس فاطمہ حیدر ہو۔ مساحت کا ایک نشان، ایک ایسا سے حدہ جہاں دو واضح راہیں مل کر ایک تیسری مگر غیر واضح سمت میں نکل جاتی ہے۔ لندن سے بروک ووڈ کا فاصلہ ریل گاڑی نے کوئی 1 گھنٹہ میں طے کیا۔ میں جب بروک ووڈ کے اسٹیشن پر اترا تو ایک مضافاتی شہر کا خیال ساتھ لے کر اترا، چھوٹا سا اور صاف ستھرا شہر جس کے اکلوتے بازار میں ساری رونق سمٹی ہوگی۔ بازار کے ارد گرد رہائشی بستی ہوگی، 2 منزلہ گڑیا گھر صف بصف، ڈلوان کھپریلی چھتوں کا سرخ رنگ ہر گھر کے مرلہ بھر کے سبززار سے مل کر منظر خوشنما بنا رہا ہوگا۔ بستی کے گرد میلوں تک ہرے بھرے کھیت ہی کھیت ہوں گے، گاہے جرسی گایوں کا گلا نظر آئے گا۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا تو اس شہر کا نام و نشان بھی نہ تھا جو میرے اندازے نے وہاں بسایا تھا۔ ایک اور ہی شہر آباد تھا، بہت بڑا اور بے جان شہر جسے شہر خاموشہ کہتے ہیں۔ میلوں میں پھیلا ہوا وسیع قبرستان جس کی چمن بندی کی ہوئی ہے، سرو و سبزہ قطع روش روش اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن والے پھولوں کے بجائے سنگ مرمر کی لوہیں قطار اندر قطار قبروں کے سرہانے سوگوار کھڑی ہیں۔ میل بھر پیدل چلنے کے بعد مڑ کر دیکھا، تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں، تا حد خیال موت ہی موت۔ حشر کا پھیلا ہوا میدان ہے، مردوں کی حاضری لگ رہی ہے، ہر ایک نے سنگ مرمر کا سرد اور بے جان ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ حاضر جناب، ذرا دیر پہلے میں لندن میں تھا، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ شاید کوئی ایسا بڑا فرق بھی نہیں تھا۔ لندن اگر زندوں کا بروک ووڈ ہے تو بروک ووڈ مردوں کا لندن ہے۔ دونوں گنجان اور آباد، اور ہر عمر، مرتبہ اور اقسام کے لوگوں سے بھرے ہوئے، ہر انسانی خوبی اور خامی کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے۔ ایک خواہشوں کا مسکن ہے، دوسرا حسرتوں کا مدفن۔ دونوں جگہ مختلف محلے آباد ہیں اور سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں کچی سڑک کے دوسری جانب مسلمانوں کا محلہ واقع ہے، غریب اور ویران، نہ قطع بندی نہ چمن آرائی، سبزہ خشک اور زرد، جھاڑیاں خودرو اور بے تراش۔ اس حصہ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک قطار میں ترک فضائیہ کے چند افسروں کی قبریں ہیں۔ ان کے بعد اس پہاڑی پر اگے ہوئے تنہا درخت کے نیچے حسب وصیت ڈاکٹر ایل کے حیدر دفن ہیں۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس شخص کو یاد کیا جس نے ایک بار خود الزامی کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنی بظاہر کامیاب دنیاوی زندگی کی بے ثمری اور پس انداز کی بے مائگی کا یوں اعتراف کیا تھا۔ میں نے ساری زندگی تعلیم سے فراغت تک فاصلہ طے کرنے میں گنوا دی، بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہ کیا، حالانکہ میں اس کی اہلیت اور استطاعت رکھتا تھا۔ اولاد ایک اور وہ بھی غیر ملکی، میں نے قوم کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے۔ زندگی ایک موج ہے، دریا سے اٹھنے کے بعد وہ اگر ساحل سے نہ ٹکرائے تو بھنور کی آنکھ اور مرنے والے کی آنکھیں دونوں اس کے ماتم میں روتی رہتی ہیں۔ میں قبرستان سے سر جھکائے خاموش یہ سوچتا ہوا واپس چلا کہ کیا اس کا بھی کوئی مداوع ہے۔ آواز آئی،
ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے۔ میں نے آرزو کے ایک چھوٹا سا چراغ روشن کیا اور مڑ کر دیکھا، تا حد نگاہ چراغ ہی چراغ، تا حد خیال روشنی ہی روشنی۔